وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، اور ان کے لیے ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو، نسل کو ایک کشتی میں سوار کر دیا جو بھری ہوئی تھی، یعنی کشتی کا چلنا آسان کر دیا. اشارہ ہے کون سی کشتی کی طرف؟ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، جیسی کچھ اور چیز بھی بنائی جس پہ یہ سوار ہوتے ہیں. ایسی سواریاں جو کشتی کی طرح انسانوں اور سامان تجارت کو ایک سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں. کیا ہو سکتی؟ ہوائی جہاز ہو سکتے ہیں، بحری جہاز ہو سکتے ہیں، ریلیں ہو سکتی ہیں، بسیں، کاریں، سب سامان سفر. جی ہاں، راکٹس ہو سکتے ہیں، اسپیس شٹلز ہو سکتی ہیں. اب دیکھیں نا، سواری کے دو ذرائع بتائے گئے ہیں بیسیکلی. ایک ہے حیوانی ذریعہ جس کا ذکر سورۃ النحل میں شاید آتا ہے کہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، گھوڑے گدھے کھچر یہ سب بنائے سواری کے لیے اور وہ کچھ بنائے گا جو تم نہیں جانتے. وہاں اس سواری کا ذکر ہے جو حیوانی ہے، جاندار سواریاں. اور یہاں جاندار کے علاوہ بے جان سواری کا ذکر ہے، اور وہ کیا ہے؟ کشتی. اور پھر کیا کہا؟ اس جیسی، یہ نہیں کہا کشتیاں، کہا اس جیسی کچھ اور چیزیں بھی بنائیں گے جس پہ وہ سواری کریں گے. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں ان کو غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، کوئی مددگار ان کو نہ ملے، کوئی ان کو بچانے نہ آئے. وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ وہ بچائے جائیں گے. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر اس میں سے کوئی بھی چیز آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، اور بسا اوقات ہوتی ہیں، کتنی ہی عبرتناک مثالیں ہمارے سامنے، تو ایسے میں بڑے بڑے انتظام کرنے والے بیٹھے کے بیٹھے رہ جاتے ہیں، کوئی بچانے نہیں آتا. پلین کریشز ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ انسان کی بے بسی، یعنی انسان امیجن کرے کہ کیسی کیسی بے بسی سامنے آتی ہے نا. ساری ریڈارز کی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے. ہمارے سارے جو جدید ذرائع ہیں ان سب کے باوجود بھی آج ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ فلا صریخ لہم. یعنی پرانے زمانے میں تو انسان کہہ سکتے تھے نا، ہے بیچارے انسان کیا کریں، کوئی ریسکیو کے لیے وسائل ہی نہیں ہے انسانوں کے پاس. لیکن آج ریسکیو کے سارے وسائل ہوتے ہوئے بھی فلا صریخ لہم. جب کریشز ہوتے ہیں اور ڈوبتے ہیں جہاز تو ہوتا ہے کوئی مددگار؟ کوئی بھی نہیں. جی ہاں، ابھی رشیا کی ایک ڈوبی ہے کچھ عرصہ پہلے، سب مرین، اور سارے جدید ترین وسائل اور حفاظتی انتظامات کے باوجود کوئی کچھ نہیں کر سکا. اور اگر آپ کبھی پلین میں بیٹھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ضرور وہ ہدایات دیتے ہیں نا، اور 10 منٹ سر کھاتے رہتے ہیں کہ خطرے کے وقت آپ ایسا کر لیں، وہ کرے وہ کرے. تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ جس وقت، آج تک میں نے نہیں سنا کہ کسی جہاز کو کچھ نقصان پہنچا ہو اور انہوں نے یہ سب استعمال کیا اور اس میں سے بچ گئے لوگ. جب کچھ ہوتا ہے تو یہ سب کچھ پڑا رہ جاتا ہے، حفاظتی بیلٹ بھی رہ جاتی ہے، اور وہ اب پھر آپ کہیں گے کہ لیا کہ نہیں بتانا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے، آپ تو دوسری ایکسٹریم پہ پھر چلے جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو عقل دی ہے، ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. یہ بھی کہا گیا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، خود کو قتل نہ کرو. لَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، سب باتیں اپنی جگہ درست ہیں. لیکن یہاں میسج ایک کنوے کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی نہ ہو تو تمہارا بچاؤ کسی طرح بھی نہیں ہو سکتا. سبق کیا نکلا کہ ان وسائل پہ بھروسہ کر کے، ان میں کھو کر تکبر کر کے اللہ کو نہ بھولو. یعنی اسلام یہ نہیں کہتا کہ وسائل استعمال نہ کرو. کس چیز سے روکتا ہے؟ کہ وسائل کے استعمال میں جب ہم خدا کو بھول جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وسائل بچا لیں گے ہم کو، یہ بھی ایک طرح کا شرک ہو جاتا ہے نا. آج کے انسان کا مسئلہ کیا ہے کہ اس نے وسائل پہ ایسا تکیہ کر لیا ہے کہ اصل خالق کو بھول گیا ہے. ٹائٹینک کی مثال دے رہے ہیں لوگ کہ اس کے اندر اتنے حفاظتی انتظامات تھے کہ جب اس کے بنانے والے سے پوچھا گیا کہ یہ لائف بوٹس نہیں آپ نے رکھی، تو انہوں نے کہا کہ اس جہاز کو خدا بھی چاہے تو نہیں ڈبو سکتا. بہت تکبر والا جملہ بولا. لیکن تھوڑی دور جا کر
آئس برگ سے ٹکرایا اور ختم ہو گیا. تو وہ اتنی مستی میں ایک طرح سے کہہ لیں یا جو بھی آپ اس کے لیے لفظ استعمال کریں کہ وہ ایسے خیالوں میں کھوئے ہوئے تھے اور ایسی تیاریوں میں اور ایسی خوشیوں میں کہ انہیں وہ آگے آنے والا وہ آئس برگ نظر ہی نہیں آیا اور پتہ ہی نہیں چلا. جب ٹکرا گئے تو سمجھ میں آئی. فلا صریخ لہم. کہتے کہ کانکورڈ کا حادثہ ہوا ہے تو اس میں بھی ابھی تک صرف یہی تلاش کر رہے ہیں کہ غلطی کس کی تھی, لیکن عبرت کی نگاہ نہیں. ٹھیک ہے غلطی بھی تلاش کرنی چاہیے, لیکن ایک دوسرا فیکٹر جو ہم بھول جاتے ہیں وہ یہاں یاد دلایا جا رہا ہے. یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈائنا کی گاڑی میں 600 سیفٹی ڈیوائسز تھے جس میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا. تو بات یہی ہے کہ جب وہاں سے اذن نہ ہو بچت کا تو کوئی بچا نہیں سکتا. یہ بتا رہی ہے کہ ترکی میں جو زلزلہ آیا تھا اس میں ناٹو کا بحری اڈا تھا جو زلزلہ پروف اور ایٹم پروف اور ہر لحاظ سے سیفٹی کے معیار پر پورا اترتا تھا, لیکن جب زلزلہ آیا اور وہ ایسا تباہ ہوا کہ اس کا نشان بھی نہیں ملتا. اب یہ جو آیت ہے نا یہ آج کے دور سے ڈائریکٹلی ریلیونٹ ہے کہ ان کے لیے نشانی ہے یہ بھری ہوئی کشتی جس میں ہم نے ان کی نسلوں کو سوار کرایا اور اس جیسی اور بھی بہت سی بنائی. ہم چاہیں تو اس کو غرق کر دیں, ہم چاہیں, وہ اللہ کا چاہنا ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کے چاہنے سے بھی کچھ ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں سب کچھ ہمارے چاہنے کے مطابق ہوگا. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ. ایسا ڈبوئیں کہ کوئی مددگار نہ پہنچے. وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ. اور نہ وہ چھڑائے جا سکیں. إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا. مگر رحمت ہماری طرف سے. وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ. اور فائدہ اٹھانا ایک وقت خاص تک, اس کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہم کو بھی تو اللہ نے بچایا نا اس زلزلے سے. رحمتًا منا ومتاعًا إِلَىٰ حِينٍ. تھوڑے دن اور فائدہ اٹھا لو اس وقت کا, لیکن ہم سب سوچیں کہ اس وقت سے کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور جو تمہارے پیچھے گزر چکا ہے, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. شاید تم پہ رحم کیا جائے. آنے والے مشکلات اور مسائل اور خاص طور پر آخرت کا ذکر ہے, اور پیچھے یعنی جو پچھلی قوموں پہ عذاب گزر چکے. ان دونوں چیزوں سے سبق لو. آخرت کی فکر بھی کرو اور پچھلی قوموں کے عذاب کو بھی ذہن میں رکھو. لیکن ان کا حال کیا ہے؟ وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم. ان کے پاس ان کے رب کی کوئی بھی نشانی جو آتی ہے الا کانوا عنہا موردین, مگر یہ اس سے سنی انسنی کر جاتے ہیں, اعراض برتتے ہیں. کسی واقعے سے کسی مثال سے کوئی سبق کوئی عبرت نہیں لیتے. اچھا آج بھی تو یہی ہو رہا ہے نا. بات تو اہل مکہ کی جا رہی ہے, لیکن آج بھی لوگوں کو دونوں چیزوں کا کوئی فکر نہیں, نہ آخرت کی بات اور نہ پچھلی قوموں کے واقعات اور نہ اپنے ساتھ پیش آنے والے حادثات. نگاہ عبرت بند ہی ہو گئی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا, اوروں کو بھی دو. قال الذین کفروا. انکار کرنے والے کہتے ہیں للذین آمنوا, ایمان والوں سے, انطعم, کیا ہم کھلائیں, من لو یشاء اللہ اطعمہ, جس کو اللہ چاہتا خود ہی کھلا دیتا, ہم سے کیوں لیتے ہیں, وہ خود کہاں ہے, خود کیوں نہیں کھلاتا. ان انتم الا فی ضلال مبین. تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو کہ ہم سے مطالبہ کرتے ہو کہ ہم غریبوں کی مدد کریں. اللہ چاہتا ان کو غریب ہی نہ کرتا, اور اگر کر دیا تھا تو خود ہی ان کی ضرورت پوری کرتا. باقی ساری باتیں اللہ کی ہیں, تو یہ اللہ ہی نے کہا نا تم کھلا دو, تو پھر اللہ کی بات کیوں بھول جاتے ہو. یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے کرنا چاہیے تھا اور ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن یہ کیوں نہیں سوچتے کہ تم کو خود بھی کچھ کرنا چاہیے تھا, تمہاری بھی کوئی ذمہ داری بنتی. یہ اصل میں کوئی کام انسان نہ کرنا چاہے نا تو بہانے بہت ہوتے ہیں اس کے پاس. کسی کی بھی مدد نہ کرنے کا بہت خوبصورت بہانہ ہے. میرا کیا قصور ہے, میں ذمہ دار ہوں, اللہ کی مخلوق ہے, خود ہی جانے اس کو. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ لوگ کہتے ہیں یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی, تھک گئے ہم سن کے قیامت آنے والی, آ کیوں نہیں جاتی. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً.
تأخذهم وهم يخصمون. دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے وہ ایک دھماکہ ہے، ایک چیخ جو یکا یک انہیں عین اس حالت میں پکڑے گی جب یہ اپنے معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے. اصل میں جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے نا، وہ نان سیریس ایٹیچیوڈ کا مظاہرہ کرتے ہیں اور غیر سنجیدہ انداز میں سوال کرتے ہیں، بھی آتی کیوں نہیں، قیامت کیوں نہیں آ رہی، کس چیز نے روکا ہوا اس کو. بڑے عرصے سے سن رہے ہیں. جس کے اندر کچھ بھی خوف خدا ہو ایسے سوال نہیں کر سکتا. وہ ان کو آئے گی، بس ایک ہی چیخ ہی کافی ہے ان کی قیامت آنے کو، ان کو پکڑے گی اور اس وقت بھی یہ بحثیں ہی کر رہے ہوں گے. فلا یستطیعون توصیۃ، پھر یہ استطاعت نہ رکھیں گے کسی وصیت کرنے کی. پھر تو یہ اپنے مال جو بچا بچا کے رکھتے ہیں اور کسی غریب کو دینے کو نہیں مانتے، اس مال کی وصیت بھی نہ کر سکیں گے. ولا الی اہلہم یرجعون، اور گھر واپس بھی نہ جا سکیں گے، گھروں کو بھی پلٹ نہ سکیں گے. جہاں ہیں وہیں دھر لیے جائیں گے، راستوں میں ہی پکڑ لیے جائیں گے. یہ جو جوڑوں کی بات ہوئی نا، اس کے سلسلے میں میں چند ایک باتیں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر مختلف چیزوں کے جوڑے میں پیدا کیے جانے کی بات ہوئی. ڈیراک DIRAC 20ویں صدی کا ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا. کیمبرج یونیورسٹی میں لوکیشین چیئر آف میتھمیٹکس پر نیوٹن کا جانشین تھا. ڈاکٹر عبدالسلام جو پاکستان کے ایک سائنٹسٹ تھے، انہوں نے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ڈیراک کا کام ماڈرن فزیکل تھیوری میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. اس نے 1934 میں اینٹی میٹر کی پیشن گوئی کی. وہ تاریخ کا پہلا سائنسدان ہے جس نے یہ تھیوری پیش کی کہ کائنات کی ہر چیز جوڑوں میں ہے، حتیٰ کہ پارٹیکل کا ایک اینٹی پارٹیکل بھی کائنات کے کسی نہ کسی گوشے میں ضرور موجود ہے. ہر پارٹیکل کا اینٹی پارٹیکل بھی موجود ہے. یہی نظریہ قرآن کے بہت واضح الفاظ میں 1400 سال پہلے بیان کر دیا گیا تھا کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے. کلھا سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک فطرت کے عمومی اصول کی طرف اشارہ ہے، یعنی انسان ہی نہیں، جانور پودے ہی نہیں، زمین آسمان کی ہر چیز جوڑوں میں ہے، حتیٰ کہ سب ایٹامک پارٹیکل بھی، یعنی میٹر کے ساتھ اینٹی میٹر اور پروٹون کے ساتھ اینٹی پروٹون بھی موجود ہے. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو ابھی انسان نہیں جانتا، مگر وہاں بھی، یعنی یہ نظریہ یونیورسل سکوپ کا حامل ہے، ٹائم اینڈ اسپیس میں ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان کہکشاؤں وغیرہ میں جنہیں ہم جانتے نہیں. اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ قرآن صرف اخلاقیات ہی کا درس نہیں دیتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کائنات میں غور و فکر کا سبق بھی دیتا ہے. سورۃ زاریات میں واضح طور پر اس سبق کی بات کی گئی، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم سبق لو، یعنی اس چیز پر غور کر کے کچھ سیکھو. اچھا کیا نصیحت لیں گے؟ مجھے تو ایک وقتی نصیحت مل گئی ہے، آپ بھی سوچیں کوئی نصیحت اس سے کہ مثلا آپ جب دین کا کام کریں گے، ایک بات پھیلائیں گے، اس کی مخالفت بھی تو ہوگی نا، تبھی وہ مکمل ہوگا. ہر چیز کا ایک توڑ موجود ہے نا، ضروری تو نہیں کہ آپ کی ہر بات ایکسپٹ کر لی جائے. جب میٹر اور اینٹی میٹر ہے تو اسلام اور اینٹی اسلام بھی تو ہوگا. یہ ریسنٹلی لوکل پریس میں ایک میگزین آیا تھا میٹر اور اینٹی میٹر کے حوالے سے، اور اس میں یہ ساری ریسرچز وغیرہ تھیں. یہ بتایا ہے کہ لیب میں باقاعدہ اینٹی پروٹونز جو ہیں وہ انہوں نے جمع کر لیے ہیں، اور ان کے مطابق وہ سائنسدان اب اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ اگر یہ دنیا ہے تو اس کی ایک اینٹی ورلڈ بھی ہوگی، اور اس کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو بلیک ہول ہے وہاں پہ شاید ایک اینٹی یونیورس ایگزسٹ کرتی ہے. جو پورا کافی ٹیکنیکل ٹائپ کا وہ آرٹیکل تھا، اور اس کا اینڈ جو انہوں نے کیا تھا وہ مجھے بہت افیکٹو لگا ان ساری ریسرچز کے نتائج کے حوالے سے، کہ انہوں نے یہ لکھا تھا کہ جب ریلیجن جو کہ ہمیں بتاتا ہے، تو شاید سائنس جو ہے وہ اب اس چیز کو پروف کر دے گی کہ زندگی جو ہے وہ محض مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ ایک اور فارم میں جائے گی، اور اس کے بعد شاید ریلیجن جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو جائے. یعنی بہت اچھی بات کی کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، تو اس بات کی اتنی ضرورت کیا ہے؟ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کی قیامت تو ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے. تو اس بڑی قیامت سے پہلے اپنی قیامت کی خیر مناؤ. بالکل، یعنی ہر چیز موو کر رہی ہے نا، ہر چیز حرکت میں ہے، ہر چیز کسی نہ کسی کام میں لگی ہوئی ہے. اگر آپ پازیٹیو کام میں نہیں لگے ہوئے تو کسی نہ کسی نیگیٹو میں لگ جائیں گے. لیکن
بیٹھ نہیں سکتے، چین ہے ہی نہیں. کہتے ہیں کہ ایک آرٹیکل انہوں نے پڑھا جس میں ناٹو سینٹر کے بارے میں لکھا تھا، ترکی کے زلزلے میں تباہ ہوا. یہ وہ جگہ تھی جہاں اس بات کے لیے میٹنگ اور مشورے ہو رہے تھے کہ ترکی سے اسلامی اقدار کو کیسے ختم کیا جائے اور بچوں کے قرآن پڑھنے پہ کیسے پابندی لگائی جائے. آیت نمبر 20 میں پڑھا تھا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. وہ کیا بات تھی جو ایک شخص کو سیدھا جنت میں لے گئی؟ وہ کیا ادا تھی کہ خالق کائنات کو اتنی بھائی کہ ہمیشہ کے لیے قرآن میں اس شخص کے نام کو جگہ دے دی؟ کیا صرف یہ انتہائی ناموافق حالات میں وہ ایمان لے آیا؟ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ اس کا فوری رد عمل کہ جو ہی اس تک خیر پہنچی وہ اس کو اوروں تک پہنچانے کے لیے چلا نہیں، دوڑ پڑا. جا من اقصى المدینہ رجل یسعی، یعنی جب ایمان دل میں آیا تو دوسروں کو بتانے کے لیے دوڑ پڑا. اس کے مکالمے میں اللہ کی ذات پر اور آخرت پر اس کا مکمل یقین صاف نظر آتا ہے کہ جس کے بعد بندوں سے محبت اور ان کی خیرخواہی ایک فطری عمل ہے. جو شخص خدا کو پہچان لے، مان لے، ہو نہیں سکتا کہ وہ اس سے محبت نہ کرے. جو شخص خدا سے محبت کرتا ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کے بندوں کو نہ چاہے. جو اس کے بندوں کو چاہتا ہو نہیں سکتا کہ وہ انہیں رب سے جوڑنے کی کوشش نہ کرے، خواہ اس کے لیے کوئی قیمت ادا کرنی پڑے. حقیقت یہ ہے کہ جو شخص رب کو پا لیتا ہے تو اس سے زیادہ یہ کوئی نہیں جانتا کہ رب سے منہ صرف وہی موڑ سکتا ہے جس نے اسے جانا ہی نہیں. تو ایسا شخص تو قابل رحم ہے نہ کہ قابل ملامت، لہذا وہ اسے رب کی حقیقت اس کی خیرخواہی کے تحت بتاتا ہے. خیرخواہی سے مراد میرے خیال میں صرف کرٹیس ہونا ہی نہیں. خیرخواہی کسی کی بھلائی اس طرح چاہنا کہ اس کے لیے جو بھی رویہ اختیار کرنا پڑ جائے کیا جائے. اللہ کے بندوں سے خیرخواہی بندوں کے لیے خیر چاہنا ہے. خیر خواہ کا مطلب کیا؟ خیر چاہنے والا، ان سے صلہ نہیں چاہنا. خیر خواہی اللہ کے بندوں کی جہالت، کمزوریوں، موذوریوں، شدید مخالفتوں کے باوجود ان کے لیے بھلا چاہنے کا نام ہے. خیر خواہی کا عروج یہ ہے کہ جب لوگوں کی طرف سے ستانے کی حد ہو جائے تو آپ کے منہ سے نکلے اللہ ان کو معاف کر دے، یہ جانتے نہیں. سوال ہے why is سورہ یاسین recited when people are close to dying؟ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اپنے مردوں پر سورۃ یاسین پڑھو، لیکن یہ حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا ہے بیسیکلی. اگر اس پر عمل ہوتا بھی ہے فضائل اعمال میں سے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ مرتے وقت اس کو یاد دلایا جاتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، جیسا کہ آج کی آیات میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت یہ ساری باتیں یاد دلا کے تو حسرت میں اضافہ کرنا نا، ہے نا. ایک شخص مر رہا ہو اور اس وقت یہ باتیں اگر یاد دلائی جائیں اور انسان خود کچھ کرنے کے قابل بھی نہ ہو تو دنیا سے کیسے جائے گا؟ جی ہاں، ہمارے ہاں تو ویسے بھی عربی پڑھی جاتی ہے اور لوگوں کو ترجمہ بھی نہیں پتا، تو ان کو کیا سمجھ میں آئے گا کہ کیا کہا گیا. آثارہم پر بھی ایک کمنٹ ہے. آثار کو اگر ہم جہاز کے چھوڑے ہوئے دھوئیں سے تشبیہ دیں، ٹھیک ہے، آثار نشان کو کہتے ہیں نا پیچھے کے، تو وہ دھواں بھی کچھ دیر بعد غائب ہو جاتا ہے جبکہ فضا میں بدستور موجود ہوتا ہے. گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں کہیں ختم تو نہیں ہوتا، وہ تو ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، اور ماحول کا حصہ بن جاتا ہے، اور یہ صحت کے لیے اس حالت سے زیادہ نقصان دہ ہو جاتا ہے جس میں وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. نظر آنے والے دھوئیں کو تو ہم دیکھ کر اوائڈ کر لیتے ہیں، لیکن جو دھواں نظر نہیں آتا اور ہر وقت ہم انہیل کر رہے ہیں وہ بہت سخت خطرناک ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان کے برے اعمال وقتی ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ظاہری قباحت ختم ہو جائے، لیکن نظر نہ آنے والے آثار اس جہاز کے غائب ہونے والے دھوئیں کی طرح زیادہ مضر ہو سکتے ہیں. بہت اچھی بات کہی انہوں نے، کیونکہ وہ تو صدیوں تک چلتے رہتے ہیں نا. پھر کسی نے ظلم و ستم کیا یا نیکی کا کام کیا تو اس کے آثار اگر خراب دھواں ہے تو خراب ہوں گے، اور اگر اچھی چیز ہے تو مثلاً آپ دیکھیں کہ جس ماحول کے اندر پودے زیادہ لگے ہوئے ہوں گے، جیسے علم صدقہ جاریہ ہے نا، تو علم سے کیا ہوتا ہے؟ کلمہ طیبہ کی مثال جو ہے وہ کس سے دی گئی ہے؟ ایک درخت سے دی گئی.
تو جب ایک انسان دوسروں کو علم سکھاتا ہے تو دراصل وہ کیا کر رہا ہے؟ درخت لگا رہا ہے. جس طرح درخت ماحول کی پولوشن کو ختم کرتے ہیں، دھوئیں کو جذب کر جاتے ہیں، اسی طرح جب نیکیاں پھیلتی ہیں، علم بڑھتا ہے لوگوں کا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ماحول کی کثافتیں اور پولوشن جذب ہو جاتی ہے، اور فریش ہوا انسان کے سانس لینے کے عمل کو آسان کرتی ہے. اور جب تک وہ درخت رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، پھلتے پھولتے رہتے ہیں، اور ماحول اچھا رہتا ہے، تو جس نے وہ درخت لگایا ہو اس کے لیے صدقہ جاری. آپ کو معلوم ہے نا، درخت لگانا بھی صدقہ جاری ہے. تو درخت اپنے اصل شکل میں لگانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور علم کے پودے لگانا بھی صدقہ جاریہ ہے. لیکن یاد رکھیے کہ کوئی پودا کب تک سرسبز رہتا ہے؟ جب اس کی کیئر کرنے والا کوئی ہو، یا اس کے آس پاس آکاش بیل نہ اگے. آکاش بیل اگ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے. تو جہاں اس قسم کا کام ہو رہا ہو علم سکھانے کا، وہاں اگر کچھ آکاش بیلیں ہوں تو اس کا کیا علاج ہوگا؟ ہاں، ان کا بھی کلا کما کیا جائے، ورنہ وہ پودوں کو نقصان دے سکتی ہیں. کسی بھی چیز کے ایسے آثار جو بظاہر نظر نہ آتے ہوں وہ زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں. جو گندگی سامنے نظر آ رہی ہے اس کو آپ کیا کریں گے؟ ہٹا دیں گے. لیکن جو نظر نہیں آ رہی وہ تو اور زیادہ نقصان دے سکتی. یہ بڑے عرصے سے آپ بھی سنتے اور میں بھی سنتی ہوں کہ لوگ اس آیت کا حوالہ دے کے، جوڑوں والی آیت کا، یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو شادیاں ہوتی ہیں وہ آسمانوں میں طے ہوتی، اس کے لیے کہ اللہ نے دنیا میں جوڑے بنا کے بھیجے ہیں. پہلے سے اللہ نے طے کر دیا. کیا یہ بات قرآن کی روشنی میں درست ہے یا غلط ہے؟ اس کی وضاحت کر دیجئے، بہت سے لوگوں کو صحیح بات پتہ چل جائے گی. مجھے اصل بات یہ کہ صحیح بات معلوم ہی نہیں ہے، سچی پوچھے تو، کیونکہ اس سلسلے میں نے کچھ نہیں پڑھا. کسی قرآن اور حدیث میں یہ نہیں آیا کہ شادیاں جو ہیں وہ آسمانوں پہ ہوتی ہیں اور دنیا میں وہ جوڑے. لیکن اس انڈرسٹوڈ کہ ظاہر اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں یہ بات اس کو پہلے سے معلوم ہے کہ کس انسان کی شادی کس سے ہوگی اور اس سے پھر کون سی نسل پیدا ہوگی اور وہ کیا کرے گی. یہ تو علم، تو اس پر آپ تقدیر کا لیکچر یاد کر لیجئے. اگر یاد نہیں ہے اور کیسٹ آپ کے پاس ہو تو اس کو سن کے دوبارہ سمجھ لیجئے. یہ شادی کا ہونا بھی ایک رزق ہے نا اللہ کی طرف سے، ایک نعمت ہے. جیسے کوئی بھی نعمت انسان کو ملتی ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے. اس کے لیے یہ کہنا کہ ہر چیز کو ہم نے جوڑوں میں پیدا کی، تو اس سے مراد مرد اور عورت کا جوڑا تو ہو سکتا ہے، لیکن انڈیویجول ہر شخص کا جوڑا نہیں ہے. یہ کسی اور نے بھی لکھا ہے کہ تفسیر کے دوران مختلف پھلوں، جانوروں، پتھروں کے بارے میں بتایا گیا تھا. پھلوں اور جانوروں اور انسانوں میں بنیادی فرق کروموسومز کی تعداد کا ہوتا ہے، یعنی کروموسومز کی تعداد کا فرق ہوتا ہے. انسان کے اندر کروموسومز کی تعداد 46 ہوتی ہے، جو کہ ہمیشہ جوڑوں کی شکل میں ہوتی ہے، یعنی 23 جوڑے ہوتے ہیں، جبکہ بندر اور دیگر مخلوقات میں انہی کروموسومز کی تعداد مختلف ہوتی ہے. اسی طرح پتھروں کے کالے یا سفید ہونے یا مختلف طرح کے ہونے کا بنیادی سبب ہر ایٹم میں موجود پروٹون اور نیوٹرون کی تعداد کا مختلف ہونا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر عنصر دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. یہ جو ہے نا وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، تو غرق اگرچہ پانی میں ہوتا ہے، لیکن پانی میں غرق ہونے کے علاوہ زمین میں دھنسنے کی بھی مثال کچھ ایسی ہی ہے. یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس میں انسان ایسا پھنس جائے کہ باہر نہ نکل سکے. کیونکہ جو عام چیز ہے نا، فلا صریخ لہم، کوئی ان کا مددگار نہیں. صریخ کا لفظ سواد ریخے سے ہے، چیخ پکار کرنا. یعنی جب کوئی چیخ پکار کرے تو اس کی مدد کو کوئی پہنچے نہ. صریخ بروزن فعیل ہے، بمعنی مفعول ہے. ولا هم ينقذون. اس میں جو ریسنٹلی زلزلہ آیا تھا اس کے بارے میں جو مختلف رپورٹس چھپی، یہ ٹائمز کی رپورٹ ہے، فیبرری 5 کا جو ٹائمز ہے، اس کا کچھ خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی، تھوڑا سا ہم محسوس کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی آفت آتی ہے تو انسان بھاگ کے نہیں نکل سکتا. فلا صریخ لہم کی بات، جو ریسنٹلی زلزلہ آیا تھا یہ 45 سیکنڈز تک جاری رہا تھا بس، یعنی منٹ سے بھی کم، اور اس کی شدت 7.9
تھی. انڈیا کے کئی علاقے سمندری طوفان میں اچھالی گئی کشتی کی طرح ہلا مارے گئے. یعنی یہ بات انہوں نے اس میں لکھی ہے. تو اس سے یہ بات کچھ ملتی جلتی ہے کہ جب وہ کشتی ڈوبتی ہے یا ہل جاتی طوفان سے تو کوئی سنتا نہیں. لوگ اس وقت اپنے گھروں میں بیٹھے چھٹی کا دن منا رہے تھے اور ٹی وی پر انڈیا کے ریپبلک ڈے پر انڈین آرمی کی پریڈ دیکھ رہے تھے کہ ایک چٹخنے کی سی آواز آئی، صحیح ختم واحدہ جیسے ہوتا ہے نا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر چیز لرزنے لگی اور چند ہی لمحوں میں، منٹ بھی نہیں سیکنڈز میں، اونچی اونچی عمارتیں سیمنٹ کا ڈھیر بن گئی. کچھ لوگوں نے بالکنی سے چھلانگیں لگا کر اپنی جانیں بچائیں، مگر اس سے کہیں زیادہ اسی ڈھیر میں دب کر رہ گئے. ایک عورت کا شوہر تو بچ گیا مگر وہ اپنے بچے کو گود میں لیے بڑے بڑے تختوں کے نیچے پھنس کے رہ گئی. ماں زندہ تھی، بچہ مر چکا تھا. ہر گھنٹے کے گزرنے کے ساتھ ماں کے بچنے کے امکانات بھی کم ہو رہے تھے. جس زلزلے نے پورے بر صغیر کو ہلا کر رکھ دیا اور جس کے اثرات نیپال، بنگلہ دیش تک محسوس کیے گئے، اس کے ایک دن بعد پھنسے ہوئے ان لوگوں کی دلدوز چیخیں مدھم ہونے لگی جو ملبے کے نیچے دبے ہوئے تھے. فلا صریخ لہم، چیخیں سن کے کوئی چیخ سن نہیں رہا تھا. فلا صریخ لہم. احمد آباد میں والدین ایک اسکول کے باہر جمع تھے جس کے اندر 39 بچے اور چند استاد پھنسے ہوئے تھے، مگر ان دل برداشتہ ماؤں کی امیدیں بجھتی گئیں جیسے جیسے اندر سے ایک کے بعد ایک ننھی لاش نکالی جاتی گئی. رات بھر اینٹوں کے ڈھیر سے بچوں کی آوازیں آتی رہیں، مگر صبح تک ایک موت کی سی خاموشی چھا گئی. برصغیر میں 50 سالوں کے اس بدترین زلزلے میں تقریباً 15,000 لوگ ہلاک ہوئے. یہ شروع کی رپورٹ ہے، بعد میں یہ تعداد لاکھ سے بھی اوپر چلی گئی. 33,000 زخمی ہوئے. زلزلے کے مرکز کے قریب ایک بستی مکمل طور پر پس گئی. وہ آتا نا کہ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، سورۃ یاسین میں آتا ہے. دور ہونے کی وجہ سے 24 گھنٹوں تک وہاں کوئی مدد نہ پہنچ سکی. احمد آباد گجرات کے سب سے بڑے شہر اور 1.5 لاکھ لوگوں کے شہر بھوج میں سب سے زیادہ شدید نقصان ہوا. یہی اونچی عمارتیں جو اس کی ترقی کی علامت تھی اس کی تباہی کا سبب بن گئی. بھوج میں 90% عمارتیں، ان کا مرکزی ہسپتال زلزلے سے مسمار ہو گیا. تقریباً 6,000 لوگ زندہ دفن ہوئے، جبکہ یہ تعداد بعد میں زیادہ بھی ہوئی. پسماندہ لوگ سڑکوں پہ رہ رہے ہیں، گھر جانے سے ڈرتے ہیں کیونکہ زلزلے کے 24 گھنٹوں کے اندر 188 آفٹر شاکس آ چکے ہیں. یعنی ختم نہیں ہوئے بلکہ اس کے بعد بھی آتے رہے کافی دیر تک. جمعہ کا دن تھا، ریپبلک ڈے تھا، انڈیا کا مین نیشنل ہالیڈے. جب نئی دہلی میں روایتی شاندار پریڈ ہو رہی تھی، ہیلی کاپٹرز معززین پر پھول برسا رہے تھے، اس وقت گجراتی اپنے دوستوں اور ہمسایوں کو خالی ہاتھوں سے کھود کر نکالنے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ اتنا سامان بھی کہاں سے آئے جو کھودنے میں مدد دے. اس پورے دن تقریباً ساری بچانے کی کوششیں پسماندہ لوگوں رضاکاروں نے کی، مگر رات تک مایوسی اور گھبراہٹ چھانے لگی. کہاں تھی وہ ساری کرینز، مشینیں، ریسکیو ورکرز جو پتھروں کو اٹھا کر زندہ لوگوں کو نکالنے کے لیے اتنی ضروری تھی، کیونکہ وہ کرینز بھی تو دب جاتی ہے نا. پھر گجرات انڈیا کے سب سے زیادہ ارتھکویک پرون علاقوں میں سے ایک ہے، مگر ٹوکیو اور لاس اینجلس کے برعکس انڈین حکومت نے عمارتوں کو اس کے مطابق نہ بنایا. نتیجتاً کئی منزلہ عمارتیں یا تو گر پڑیں یا بیچ میں سے آدھی کریک ہو گئی، جس کی وجہ سے اسکول، ہسپتال اور اپارٹمنٹس مجموعی قبریں بن گئے. جب حادثے کی شدت کا اندازہ ہوا تو انڈین آرمی نے ڈاکٹرز ہوائی جہازوں سے بھیجے گئے. پچھلے ہفتے کے اختتام تک، اب تو اگلا ہفتہ بھی آ چکا ہے، بھوج مکمل طور پر کٹ آف تھا. نہ بجلی تھی نہ فون. احمد آباد کے لوگ پارکس اور فٹ پاتھس پر رہ رہے تھے. ایک گاؤں میں جو زلزلے کے مرکز سے قریب تھا، ایک آدمی پکار رہا تھا، آسمان اور زمین کے بیچ میں اب کچھ نہیں بچا، سب کچھ تباہ ہو گیا. اس کی بہن اپنے 2 بچوں کی لاشوں کے قریب بیٹھی تھی. ریپبلک ڈے انڈیا کے لیے اپنی فوجی قوت دکھانے کا ایک موقع ہوتا ہے. اس سال قدرت نے اپنی قوت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ اس مظاہرے کو ماند کر دیا. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ. یہ آیت کا پہلا حصہ کس کے لیے ہو گیا اور دوسرا آپ دیکھیے، إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ. ایک اور مہلت ہے، ایک اور وقت ہے. یہ رحمت ہے کہ تم کو بچا لیا گیا. اللہ جب چاہے انسانوں کے حفاظتی اقدامات کو بے بس کر سکتا ہے. انڈیا جیسی نیوکلیر اسٹیٹ اس حادثے سے نمٹنے سے قاصر ثابت ہوئی. بہت سے علاقوں میں 24 گھنٹوں تک کوئی مدد ہی نہ پہنچ سکی.
مدد آنے سے بھی عمارتوں کے ڈھیر سے لاشیں برآمد ہونے کے علاوہ اور کچھ نہ ملا. جب ہمسائے ملک میں یہ قیامت ٹوٹ رہی تھی تو ہم شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ نے ہم پر رحم کر دیا, ہمیں ہلاکت سے بچا کر جھنجھوڑ کر چھوڑ دیا. لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو سبق پائیں اور باقی وقت سے اور مہلت سے واقعی فائدہ اٹھائیں. ایسے میں ایک دعا ہے نا, یہ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک. جب بھی ایسی کوئی بات یاد آئے, خیال ہے, یہ ضرور پڑھ لیا کیجیے, اللہ اپنے غضب کے ساتھ ہم کو نہ مارنا, یعنی ہم اس حال میں نہ مرے کہ تو ہم سے ناراض ہو. ولا تہلکنا بعذابک, اور اپنے عذاب کے ساتھ ہم کو ہلاک نہ کرنا. وعافنا قبل ذلک, اور ہم کو اس سے پہلے ہی عافیت میں رکھنا. ایسی بہت سی چیزیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ زلزلے کی پٹی پر ہے اور یہ ایسے ہے اور ویسے ہے, ایسی باتیں کر کے اس کی جیولوجیکل ریزنز بتا کے تو ہم توجہ کسی اور طرف بانٹ دیتے ہیں, لیکن کبھی نہیں سبق سیکھتے کہ اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی اور چیز بھی ہو سکتی. جی ہاں, اسی کی جگہ کے بارے میں آتا نا کہ بابری مسجد کو ڈھانے کے لیے زیادہ تر یہیں کے لوگ جو تھے وہ, بہرحال پرسنلی تو اب کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, لیکن اس میں اوور آل ہم سب کو عبرت کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ ہم ان کی طرف انگلیاں کر لیں کہ وہ ایسے تھے اور ویسے تھے. ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم خود کس حال میں ہیں. اب دیکھیے کہ ایسے موقعوں سے یہ بھی سیکھنا چاہیے, مثلاً حدیث میں آتا ہے کہ عصر کی ایک نماز کا فوت ہونا ایسا ہے جیسے کسی شخص کا مال اولاد سب کچھ تباہ ہو گیا اور وہ چٹیل میدان میں کھڑا رہ گیا. کیا ہم ایک نماز کے قضا ہونے سے ایسا افسوس محسوس کرتے ہیں جیسا زلزلے کے بعد آنے والی تباہی سے جان اور مال ہر چیز ہلاک ہوئی اور انسان چٹیل میدان میں کھڑا کہ کوئی شیڈ نہیں, کوئی سایہ نہیں؟ ہم کو کبھی احساس بھی نہیں ہوا. کہتے کوئی نہیں, چھوڑو, اللہ غفور رحیم ہے, پھر ٹھیک ہے, پھر اور غلط کام شروع کر دیتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگوں نے ظلم و ستم چھوڑے یا غلط کام چھوڑے. کچھ بھی ہو انسان کے پاس, لیکن موت سے فرار نہیں, موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.